والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس زمین پر آخری ہدایت یافتہ امت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ پر دین کو مکمل فرما دیا. آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب قیامت تک وحی آنے والی نہیں ہے. اللہ نے سارے احکام نازل فرما دیے. اب ان میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. حالات دنیا کے کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے. حالات بدلتے رہتے ہیں اور دین کو اللہ نے مکمل فرما دیا. دین میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اصول اور ضابطے عطا فرمائے ہیں جن میں ہر قسم کے حالات کو سمیٹ لینے اور ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کی گنجائش. ان ضابطوں سے بدلے ہوئے حالات میں رہنمائی حاصل کر لینا اور پھر امت کو اس رہنمائی سے واقف کرانا، یہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کا گہرا علم عطا فرمایا ہوتا ہے ہر زمانے میں، جن کو قرآن نے کہا الراسخون فی العلم. وہ جن کا علم بہت پختہ اور بہت گہرا ہوتا ہے اور جن کا دل روشن ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے دلوں میں الہام فرما دیتے ہیں، ان کے دلوں کو متوجہ فرما دیتے ہیں کہ ان حالات کا علاج تلاش کرنے کے لیے ان نصوص میں غور کرو، تمہیں ان کے اندر سے رہبری ملے گی، رہنمائی ملے گی، اور پھر مل جاتی. کیونکہ اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا،
اور آپ کی تشریف آوری کے بعد اب جو اسلام کی شکل ہوئی وہ آخری ہے قیامت تک کے لیے. اور قوموں کی جو بیماریاں ہیں، پرانی بیماریاں جو ہر زمانے میں قوموں میں آتی رہیں، لگتی رہیں، پیدا ہوتی رہیں، اور جن بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے کراتے رہے، وہ بیماریاں تو اس امت میں بھی پیدا ہونی تھی. تو اس کے لیے ایک طرف تو یہ رہبری کی گئی کہ دیکھو ان بیماریوں سے اپنے کو بچا کر رکھنا، اور دوسری طرف یہ بتلا دیا گیا کہ اگر یہ بیماریاں پیدا ہو جائیں تو ان کا علاج وہی ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا مختلف زمانوں میں. وہ علاج اب تم کو پیشگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا جا رہا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ بات واضح فرما دی تھی کہ میری امت میں بھی وہ ساری خرابیاں ضرور پیدا ہوں گی جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوں گی. بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے جس کو اس دنیا میں ہدایت کے ساتھ بہت لمبی عمر ملی تھی. جب تک کسی قوم کو مکمل مسترد نہ کر دیا جائے اس وقت تک وہ ہدایت یافتہ قوم کہی جاتی ہے. جیسے ہم لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اگرچہ ہمارے اندر بڑی کمیاں ہیں، بڑی کمزوریاں ہیں، لیکن ہدایت تو ہے ہمارے پاس. ہم چاہیں تو اس ہدایت کے ذریعے اپنی ساری کمزوریاں دور کر لیں. تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی عمر عطا فرمائی تھی. یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد ہیں. ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت ہم سے پہلے ملی تھی. ہم لوگوں کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی وراثت ملی ہے. بنو اسماعیل یعنی عرب جن میں مبعوث ہوئے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پہلے بیٹے، بڑے بیٹے، چھوٹی بیوی سے، ماں چھوٹی اور خود بڑے. ان کے دوسرے بھائی جو بڑی ماں سے پیدا ہوئے وہ بعد میں پیدا ہوئے، اس لیے وہ عمر میں چھوٹے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ کی اولاد ہیں. حاجر لفظ ہے عربی میں، ہمارے یہاں اردو میں وہ حاجرہ بولا جاتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی بیوی تھی، جو عراق سے آپ کے ساتھ ہجرت کر کے تشریف لائی تھی مصر اور پھر فلسطین، حضرت سارہ علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں بیٹا عطا فرمایا. ان کے صاحبزادے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام. یہ حضرت اسماعیل سے چھوٹے ہیں. لیکن پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت حضرت اسحاق کی اولاد کو دی. حضرت اسحاق پیغمبر ہیں، پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب بھی پیغمبر ہیں، پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف بھی پیغمبر ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے بنی اسرائیل. ان کے 12 بیٹے تھے. ان 12 بیٹوں کے ذریعے 12 خاندان بنے حضرت یعقوب کی نسل میں.
تو ان کو بنو اسرائیل کے 12 خاندان کہا جاتا ہے۔ یہ عربی زبان کا اپنا طریقہ استعمال ہے کہ وہ کبھی بنو اسرائیل ہوتا ہے، کبھی بنی اسرائیل ہوتا ہے، دونوں ایک ہی مختلف موقعوں پر اعرابی اعتبار سے اس کے عامل کے بدل جانے سے اس کا طریقہ استعمال تبدیل ہو جاتا ہے۔ ان خاندانوں میں بہت کثرت سے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ مبعوث۔ یہ خاندان بالکل ابتدا میں ہی، جب گویا اس خاندان کی بنیاد پڑی تھی، مصر منتقل ہو گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر چلے گئے تھے۔ بظاہر لگتا ہے کہ وہ حادثاتی طور پر مصر پہنچ گئے تھے، لیکن دنیا میں کوئی کام حادثاتی طور پر نہیں ہوتا، اتفاق سے نہیں ہوتا۔ وہ انسانوں کے لیے اتفاق محسوس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر کام اللہ کے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ہوتا ہے، اللہ کے تکوینی فیصلوں کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ تکوینی فیصلہ تھا، یہ طے ہو چکا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر پہنچنا ہے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا اقتدار پانا ہے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے، ایسے حالات پیدا ہوئے ان کے لیے، اور پھر پہلے وزیر اعظم کے محل میں رہے، پھر جیل میں رہے، پھر نکلے تو خود وزیر اعظم بن گئے، اور پھر بادشاہ بن گئے۔ یہ خاندان جو فلسطین کے ایک گاؤں کنعان میں رہتا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ اب کنعان نام کا گاؤں وہاں ہے یا نہیں، وہ مصر منتقل ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت پر۔ اس وقت تک حضرت یوسف کے والدین زندہ تھے، حضرت یعقوب بھی اور حضرت یعقوب کی اہلیہ محترمہ، ان کے سارے بھائی حضرت یوسف کے سب مصر چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر میں حکومت دی، اقتدار دیا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کسی قوم کو اقتدار ملتا ہے اس کی خوبیوں کے نتیجے میں، تو دلوں میں اس کی محبت ہوتی ہے، اس کی قدر ہوتی ہے، لوگ اس پر، اس کے خاندان پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اور جب آہستہ آہستہ لوگ اقتدار کو اپنا حق سمجھ لیتے ہیں اور اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، ناشکری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور لوگوں پر ظلم کرنے لگتے ہیں، تو دلوں میں جو محبت تھی وہ ختم ہونے لگتی ہے۔ جب محبت ختم ہو جاتی ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ اب یہ اس کرسی کو خالی کرے۔ جو کرسی میں بیٹھا ہوتا ہے وہ چپکا رہنا چاہتا ہے۔ جب لوگوں کی دلوں سے محبت ختم ہوتی ہے تو وہ ان سے زبردستی اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ اس طرح جو صاحب اقتدار ہوتے ہیں ان کا ظلم بڑھتا ہے، اور وہ جن پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں نفرت بڑھتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ لاوا پھٹتا ہے اور مظلوم غالب آ جاتے ہیں، ظالم کو کرسی چھوڑنی پڑتی ہے۔ یہی ہوا مصر میں بنی اسرائیل کے ساتھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو صفات تھیں، ان کی جو خصوصیات تھیں، اور ان کا تقوی، ان کی للہیت، ان کا انصاف، عوام سے ان کی محبت،
اس کے نتیجے میں تو پورا ملک ان پر جان قربان کرنے کو تیار تھا. پورے ملک نے ان کو اپنی آنکھوں میں اور اپنے دلوں میں جگہ دی تھی. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جب اس خاندان کے دوسرے لوگوں کو اقتدار ملا، وہ صفات بہت دنوں تک باقی نہیں رہ سکی، اور آہستہ آہستہ جو نتیجہ ہوتا ہے عزت کا، دولت کا، شہرت کا، اقتدار کا، کہ لوگ اسی میں گم ہو جاتے ہیں اور اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں، وہی ہوا. اور ہمیشہ قوموں کے ساتھ یہی ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد مصریوں کو اس خاندان سے شدید نفرت ہو گئی، اور ان میں ایک تحریک اٹھی کہ یہ تو باہر کے لوگ ہیں، ہم اس زمین کے باشندے ہیں، ہم گویا اس زمین کے سپوت ہیں، اور یہ تو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو باہر سے آیا ہوا خاندان ہے جس نے ہمارے ملک پہ قبضہ کر لیا ہے، اسے چھڑانا چاہیے. اور اس انقلاب کے نتیجے میں جو حاکم تھے وہ محکوم بن گئے، جن کے پاس اقتدار تھا وہ تقریباً غلام بنا دیے گئے، اور اقتدار مصریوں نے چھین لیا. چونکہ اس خاندان سے اقتدار چھینا تھا تو اس کا خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں یہ دوبارہ متحد ہو کر اپنا اقتدار حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں. اس لیے جن لوگوں نے اقتدار حاصل کیا انہوں نے یہ پالیسی بنائی کہ یہ کبھی مضبوط نہ ہونے پائے، ان کی افرادی قوت بڑھنے نہ پائے. تو اپنی قوم کو یہ سمجھانا شروع کیا، دیکھو ان کے یہاں بچے بہت پیدا ہوتے ہیں. یہ میں مصر کے حالات سنا رہا ہوں آپ کو، ہندوستان کے نہیں. کہیں اور بھی اگر آپ کو یہی نظر آئے تو یوں سمجھیے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. یہ قوموں کے وہ امراض ہیں جو لوٹ لوٹ کر آتے ہیں. تو یہ پروپیگنڈا شروع ہوا کہ ان کے ہاں بچے بہت پیدا ہوتے ہیں، ان کی تعداد بڑھ جائے گی، یہ تمہارے کھیتوں پر، تمہارے کھلیانوں پر، تمہارے باغات پر، تمہاری زمینوں پر قابض ہو جائیں گے، یہ دوبارہ اقتدار پر قبضہ کر لیں گے. اس لیے ان کے بچوں کو ختم کرنا چاہیے، ان کی نسل کشی کرنا چاہیے. یہ سب کچھ چلتا رہا، اور ایک طویل عرصہ گزرا مصر میں اسی طرح کہ وہ جن کی ہر ایک عزت کرتا تھا، بس ان کا یہ کام بچا کہ وہ کھیتوں میں کام کریں، گھروں میں کام کریں، بغیر اجرت کے مزدوری کریں، بیگار کریں. ان کی عورتیں گھروں میں آئیں، کپڑے دھوئیں، گھروں کی صفائی کریں، برتن صاف کریں، چادریں بدلیں اور چادریں بنیں. ہر قسم کے گھٹیا کام انہی کے ذمہ کر دی، اور آہستہ آہستہ ان کو شہری آبادیوں سے باہر کر دیا گیا. مصر کے حکمرانوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ وہی پالیسی اپنائی تھی جو اہل مغرب میں ہیں، افریقی ممالک میں جا کر کے جو پالیسی اختیار کی تھی. ہم ایک مرتبہ ایک دوست کے ساتھ ساؤتھ افریقہ میں سفر کر رہے تھے. اچھا خاصا سفر کر چکے تھے، بہترین روڈ، بہت صاف ستھرا ملک. میری زبان سے نکلا، ہمارے ہندوستان میں تو اتنے اچھے روڈ نہیں ہوتے، اب تو کچھ روڈ نظر آنے لگے ہیں اچھے. یہ 1993 کی بات ہے. اس وقت تو ہمارے یہاں بڑے خستہ روڈ ہوتے تھے عام طور سے.
ہمارے یہاں تو ہم نے کہا کہ ہمارے یہاں تو بڑے گڈھے ہوتے ہیں، بہت ٹوٹے پھوٹے روڈ ہوتے ہیں، آپ کے یہاں تو پورے ملک میں ایسا لگتا ہے اس پار سے اس پار تک شاندار روڈ ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ابھی آپ نے ہمارے ملک کی دوسری تصویر نہیں دیکھی، چلیے ہم دکھاتے ہیں۔ انہوں نے ہائی وے سے ایک طرف گاڑی موڑ دی اور ایک 8-10 کلومیٹر اندر کی طرف جب ہم پہنچے، نہایت گندی بستیاں، کوڑے کرکٹ کا ڈھیر، بالکل ٹوٹے پھوٹے راستے اور جھوپڑیاں اور ننگے بچے۔ انہوں نے بتلایا یہ یہاں کے اصلی باشندے ہیں جن پر ظلم کیا ہے یورپ کے گوروں نے، آ کر کے اس وقت ڈچوں کی حکومت تھی، ان کو شہری آبادیوں سے دور رکھا ہے۔ بالکل یہی کیا تھا مصر میں بھی بنی اسرائیل کے ساتھ فراعنہ نے۔ اس دور کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، جن کے مجموعے کو فراعنہ کہتے ہیں۔ تو مصر کے فراعنہ نے، ایک ہی فرعون نہیں جس کا زمانہ پایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان سب کی وہی پالیسی تھی، بس باہر سے آئیں، اپنے گاؤں سے آئیں، گھروں میں آئیں، کام کریں اور چلے جائیں، جھوپڑوں میں جا کر کے رہیں۔ شہروں میں صرف مصری رہیں گے، حکمراں رہیں گے جن کو قبطی کہا جاتا ہے، اقباط رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر سے نکالنے کا فیصلہ فرمایا، اس غلامی سے آزاد کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور ارشاد فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم نے کمزوروں پر احسان کرنے کا ارادہ کیا، ہم نے یہ فیصلہ کیا جو کمزور ہیں، جو مجبور ہیں، اب ہم ان پر احسان کریں اور ان کو بھی اقتدار دیں، ان کو بھی حکومت دیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ قوموں کے حالات میں جب تبدیلی آتی ہے تو ابتدا میں آزمائشیں بڑھتی ہیں، امتحانات بڑھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی زندگی میں ٹھہراؤ سا آ گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے وہ بھی مطمئن ہو گئے تھے، اپنی غلامی پر راضی ہو گئے تھے، بس کام کرتے رہیں گے، اس سے زیادہ ہمارا کوئی حق بھی نہیں ہے، ہمیں کچھ مانگنا بھی نہیں ہے، کم از کم زندہ رہنے کا تو حق مل رہا ہے۔ انہوں نے اس کو اپنا مقدر سمجھ کر صبر کر لیا تھا کہ 1 سال ان کے ہاں جتنے بچے پیدا ہوتے تھے سب ذبح کر دیے جاتے، سب مار دیے جاتے۔ نقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ پھر ان کی ایک تقریر قرآن نے نقل کی ہے، اس نے اپنے دربار میں کی تھی، یہ اس قابل ہیں کہ ہم سے آنکھیں ملا کر بات کریں؟ تمہیں معلوم ہے ان کے سلسلے میں ہماری کیا پالیسی ہے؟ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کرتے ہیں، ان کی بچیوں کو باقی رکھتے ہیں، بچیوں کو نہیں قتل کیا جاتا، صرف بچوں کو قتل کیا جاتا۔ تو بچیاں رہیں گی تو گھروں میں کام آئیں گی، ہمارے کام آئیں گی، بہت ساری ضرورتوں میں کام آئیں گی۔ بچے اگر زیادہ ہو جائیں گے تو ان کی افرادی قوت بڑھ جائے گی، ان کی عسکری قوت بڑھ جائے گی اور یہ ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ لیکن سارے بچے مار دیے رہیں گے تو پھر ہمارے یہاں کام کون کرے گا؟ اس لیے 1 سال بچے قتل کیے جاتے تھے، 1 سال باقی رکھتے اور ان کو دبا کر کے رکھتے تھے۔ بنی اسرائیل نے اس سب کو اپنا مقدر سمجھ کر قبول کر لیا تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس اب یہی ہمارا مقدر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو بدلنے کا فیصلہ کیا، اور اللہ جب حالات کو بدلتے ہیں تو
اس کے کچھ اشارے دیتے ہیں، اہل علم ان اشاروں کو محسوس کرتے ہیں اور پھر وہ تیار ہو جاتے ہیں تبدیل میں۔ عام لوگ چاہے بہت زیادہ ان اشاروں کو نہ سمجھ سکیں، لیکن اہل علم محسوس کرتے ہیں، کیونکہ بہرحال وہ نبیوں کے اولاد تھے اور وہ ہدایت یافتہ لوگ تھے، ان میں بہت بگاڑ آ گیا تھا لیکن 100% بگاڑ نہیں آیا تھا۔ اور جب کوئی قوم ہدایت یافتہ ہوتی ہے، جب تک وہ مسترد نہ ہو جائے وہ 100% نہیں بگڑا کرتی، اس کے تمام افراد نہیں بگڑتے۔ تو ان میں بہت سارے نیک اور متقی لوگ بھی تھے، ان میں بہت سارے اللہ کے ولی بھی ہوتے تھے جو صاحب کشف اور صاحب الہام ہوتے ہیں، جو مستجاب الدعوات ہوتے تھے۔ اب آپ کہیں گے جب اتنے صاحب الہام ہوتے تھے، صاحب کشف ہوتے تھے، مستجاب الدعوات ہوتے تھے، تو ان کی دعاؤں سے یہ حالات کیوں نہیں بدل گئے تھے؟ ان کو معلوم تھا، اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا جاتا تھا اللہ کے ہاں یہی طے ہے، اس لیے یہ ہوگا۔ لیکن ان کو مایوسی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو امیدیں بھی دلائی جاتی تھیں کہ جب چاہیں اللہ اپنے یہ حالات بدل سکتے ہیں۔ وہ اپنی قوم کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو یہ حالات بگڑے ہیں اعمال کی وجہ سے، یاد کرو تمہارے آباء و اجداد اس ملک کے حکمراں تھے، ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات قانون ہوتی تھی، یہی مصری ان سے کتنی محبت کرتے تھے، آج تم سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ محبت نفرت میں بدلی ہے تمہارے اخلاق اور کردار کے بگڑ جانے کے نتیجے۔ اپنے آپ کو بدلو، اپنے اعمال کو بدلو، اپنا کردار بناؤ، اپنے اخلاق درست کرو، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ چاہے تو تم کو دوبارہ تمہاری پہلی پوزیشن عطا فرما دیں، چاہے تو اس سے بڑھ کر عطا فرما دیں۔ ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کیسے ہو سکے گا، ہم تو غلام بن چکے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی طاقت بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی عسکری طاقت بھی نہیں ہے، سیاسی طاقت بھی نہیں ہے، ہماری صفوں میں اتحاد بھی نہیں ہے، ہمارا کوئی لیڈر بھی نہیں ہے۔ فرعون اتنا مضبوط ہے، اس کے پاس اتنی بڑی فوج ہے، تو ہماری غلامی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ وہ سمجھاتے رہتے تھے اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، یہ جو کچھ بھی ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے، اللہ چاہے بدل دیں۔ جیسے سخت گرمی میں جب اللہ چاہتے ہیں اچانک ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں، بارش آتی ہے، موسم بدل جاتا ہے، اور جب اللہ چاہتے ہیں تو سخت سردی میں موسم بدل جاتا ہے، گرمی آ جاتی ہے۔ مردہ انڈے کے اندر سے اللہ زندہ بچہ نکالتے، زندہ مرغی کے پیٹ سے مردہ انڈا نکالتے، یخرج الحی من المیت۔ انڈے کو توڑ کر کے دیکھیں وہ تو مردہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو ابال کر تل کر پکا کر کھا جاتے ہیں ہم، اس میں کوئی زندگی نہیں ہوتی، چاروں طرف سے دیوار ہے، پیک ہے، آئی کہاں سے زندگی؟ لیکن اللہ کے حکم سے آ جاتی ہے۔ زمین مردہ ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، اس میں بیج ڈالا جائے تو بیج جل جاتا ہے، اس میں پانی ڈالا جائے تو پانی بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے، اور پھر جب رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں اور بارش ہوتی ہے تو وہی مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ تو ان میں جو اللہ کے نیک و مقبول بندے تھے وہ ان کو سمجھاتے تھے کہ بھئی یہ سب کچھ اعمال کی وجہ سے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمراں بنتے، یعنی اعمال کو اٹھا کر کرسی پر نہیں بیٹھا دیا جاتا، یعنی جیسے تمہارے اعمال ہوتے ہیں اللہ تم کو ایسے حکمراں عطا فرماتے ہیں۔ تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو تمہیں اچھے حکمراں ملیں گے جو تمہارے ساتھ انصاف کریں گے،
جو تم سے محبت کریں گے، جو تمہارے لیے اچھی پالیسیاں بنائیں گے، اور تمہارے اعمال بگڑیں گے تو برے حکمراں ملیں گے جو تم سے جھوٹ بولیں گے، دھوکہ دیں گے، بے ایمانی کریں گے، جو وعدہ کریں گے وہ کبھی نہیں کریں گے، جن کے سلسلے میں تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ اگر انہوں نے ہم سے کوئی وعدہ کر لیا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کام کم از کم 5 سال تو نہیں ہونے والا۔ ایسے حکمراں ملیں گے، وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہو۔ یہ جو اللہ کے نیک و مقبول بندے تھے یہ اللہ سے مانگتے بھی تھے، اللہ بہت ہو گئی سزا، اللہ بہت دن ہو گئے، بہت بھگت چکے، اللہ معاف کر دیجئے، دن پھیر دیجئے، حالات بدل دیجئے۔ تو جب اللہ کی طرف سے حالات کی تبدیلی کا فیصلہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ اشارے دیتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ان اشاروں کو سمجھ جاتے ہیں اور ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، بس اب اللہ کا تکوینی فیصلہ بدل گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر کیا اشارہ ملا؟ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ حکمرانوں کی پالیسی یہ تھی، فراعنہ کی یہ پالیسی تھی کہ 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے، 1 سال بچوں کو زندہ رکھا جائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی تھے اور 1 سال بڑے تھے۔ اگر ایسا ہوتا کہ فرعون تمام بچوں کو ذبح کر دیتا تھا تو حضرت موسیٰ کی حفاظت کا اتنا غیر معمولی اہتمام ہوا تھا، حضرت ہارون کیسے بچ گئے تھے؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے تھے جس سال بچوں کو قتل نہیں کیا جانا تھا۔ اگلے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، 1 سال میں 12 ہی مہینے تو ہوتے ہیں نا۔ اگر یہ 12 مہینے تھوڑے سے اور بڑھ جاتے ہیں، اچھا فرض کر لیجئے اگر حضرت ہارون اس سال کی ابتدا میں بھی پیدا ہوئے، پہلے مہینے میں بھی پیدا ہوئے جس سال بچوں کو نہیں قتل کیا جانا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل کیا جانا تھا، تو 12 مہینے کا فرق ہوا۔ اگر اس 12 میں اور 12 جڑ جاتے 2 سال کا بھی تو فرق ہوتا ہے نا بچوں کے درمیان، کبھی 3 سال کا بھی تو فرق ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام درمیان کے کسی مہینے میں پیدا ہوئے، 5ویں مہینے میں، 6ٹھے مہینے میں، 7ویں مہینے میں۔ اگر 5ویں، 6ٹھے، 7ویں مہینے میں پیدا ہوئے اور 1 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اگر 4 مہینے اور بڑھ جاتے، 6 مہینے اور بڑھ جاتے، تو حضرت موسیٰ بھی اس سال پیدا ہوتے جس سال بچوں کو قتل نہیں کیا جانا تھا، تو کوئی جھنجھٹ ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس سال پیدا کیا جس سال بنی اسرائیل کے بچے قتل ہو رہے تھے۔ اب پیدائش بیٹے کی ہوگی یا بیٹی کی ہوگی یہ تو ماں باپ کے اختیار میں نہیں ہوتا، بچے تو پیدا ہوتے رہتے تھے۔ تو جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال بنی اسرائیل میں جتنے بچے پیدا ہوئے تھے حضرت موسیٰ کے علاوہ باقی سب 100% ذبح کیے گئے تھے۔ اللہ اس طرح نہیں بچانا چاہتے تھے کہ جس سال ذبح نہیں ہونا اس سال پیدا کرے، اللہ دوسرے طریقے سے بچا کر کے کچھ اشارے دینا چاہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو گھرانہ تھا وہ بہت غیر معمولی علم و فضل اور نیکی اور تقوی والا گھرانہ تھا، یہ علماء کا، اہل اللہ کا۔ فرعونی قوم کی نظر میں تو سب برابر تھے، سب غلام لوگ ہیں، لیکن بنی اسرائیل میں فرق تھا، جو اللہ والے تھے، جو متقی تھے، جو علماء تھے، جو دیندار تھے، قوم جانتی تھی، سمجھتی تھی۔ اس گھر میں بچے کی پیدائش ہو اور کسی کو پتہ نہ چلے، ایسا نہیں ہو سکتا۔
لیکن چونکہ ان لوگوں کی بستیاں الگ تھلگ ہوتی تھیں، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی اور ان کی والدہ نے ان کو چھپا کر کے رکھا، وہ گھبرائی ہوئی تھی کہ اب دیکھو کیا ہوگا میرے بیٹے کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں ڈالا. کوئی معمولی خاتون ہوں گی، کوئی عام سی عورت ہوں گی جن کے بارے میں اللہ یہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کی ماں کے دل میں ڈالا. یہ نبوت والی وحی نہیں ہے، چونکہ نبوت عورتوں کو نہیں ملتی. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اور بھی طریقے ہوتے ہیں پیغام پہنچانے کے. انبیاء کرام علیہ السلام کے صدقے میں امتیوں میں جو اللہ کے مقبول بندے یا بندیاں ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی اپنی بات ڈالتے ہیں جس کو ہم الہام کہتے ہیں. یہ وہ وحی ہے جس کا عنوان ہمارے عرف میں الہام ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں ڈالا ان ارضعی، کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ بے فکر ہو کر. یہ ختم نہیں کیا جائے گا، یہ مارا نہیں جائے گا، ہم اس کو باقی رکھیں گے. اس کے ذریعے سے تو ہم پوری قوم کا مقدر بدلیں گے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تمہیں ڈر لگے کہ اب اس سے زیادہ ہم اس بچے کو چھپا کے نہیں رکھ سکتے. کیسے چھپا؟ بچہ روئے گا، کچھ بولے گا، اور وہاں فرعون کی پولیس، فرعون کی فوج گھومتی پھرتی رہتی تھی. وہ جس گھر میں چاہے داخل ہو جائیں، جس کی چاہے تلاشی لیں، جس کی چاہے ٹوہ لیں. ان کا خفیہ محکمہ معلوم کرتا رہتا تھا کس کے گھر میں امید تھی، کہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا، پھر کیا پیدا ہوا، بچہ ہوا یا بچی ہوئی، لاؤ دکھاؤ بتلاؤ. تو جب تمہیں ڈر لگے کہ اب میں اس سے زیادہ اسے نہیں چھپا سکتی، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اسے ندی میں ڈال دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ڈر اور غم دل سے نکال دینا. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، بے فکر رہو، ہم اس کو واپس تمہارے پاس پہنچائیں گے اور حفاظت کے انتظامات کے ساتھ پہنچائیں گے. اور صرف بچائیں گے نہیں، وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس کو رسول بنائیں گے. دریائے نیل کے کنارے شہروں سے دور ان لوگوں کی بستیاں ہوتی. ندی کے کنارے بیچارے بستے تھے تاکہ پانی کی آسانی ہو، نہانے کے لیے، دھونے کے لیے، پینے کے لیے ندی سے پانی ملتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک باکس تیار کیا، اس میں حضرت موسیٰ کو لٹایا اور جا کر ندی میں ڈال دیا. اب ندی آتی تھی بہہ کر کے اور وہ بادشاہ کے محل کے سامنے سے گزرتی تھی. خوب یاد رکھیے گا، نیل ایک دریا ہے، ایک ندی ہے میٹھے پانی کی، جو مصر کے اندر بہتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیل میں ڈالا گیا تھا، اور فرعون جب ڈوبا تھا تو وہ نیل میں نہیں ڈوبا تھا. یہ غلط بات ہے جو لوگوں میں مشہور ہو گئی، وہ نیل میں نہیں ڈوبا تھا. وہ یہ جو سمندر ہے نا، جو اس زمانے میں بہت مشہور ہو رہا ہے یمن والوں کی کارروائی کے نتیجے میں، جس کا کنارہ ہے اس کو باب المندب کہتے ہیں، یہ بحر قلزم ہے، ریڈ سی جس کو کہتے ہیں. اس کی ایک طرف مصر ہے، ایک طرف فلسطین ہے. فرعون اس سمندر میں ڈوبا تھا، نمکین سمندر ہے. وہ کیوں وہاں پہنچا تھا، کیا حالات ہوئے تھے،
اس کی تفصیلات کا یہ موقع نہیں ہے، اور دنیا کے نقشے کو سامنے رکھے بغیر اس کی تفصیلات کا سمجھانا آسان بھی نہیں۔ تو ماں نے اللہ کے حکم پر دل کڑا کر کے بچے کو ندی میں ڈال دیا۔ کئی خطرات تھے حضرت موسیٰ کی زندگی کے لیے، وہ بکس پانی میں ڈوب سکتا تھا، کسی لہر کے ساتھ پلٹ سکتا تھا، ندیوں میں خطرناک جانور بھی ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی حملہ کر سکتا تھا۔ اور پھر یہ بات تو 100% یقین سے معلوم تھی کہ اب یہ بکس بہتا ہوا فرعون کے محل کے سامنے سے گزرے گا، اور فرعون کے محل میں اس طرف ندی کے کنارے بیٹھکا بنا ہوا تھا، جہاں وہ بیٹھتا تھا، ندی کا منظر دیکھتا تھا اور ٹھنڈی ہوا لیتا تھا۔ اس بیچارے کے بعد AC تو تھا نہیں، اسے ٹھنڈی ہوا کے لیے تو باہر بیٹھنا پڑتا تھا دریا کے کنارے۔ اور یہ بات بھی یقین سے معلوم تھی کہ جب بکس بہتا ہوا جائے گا تو وہ حکم دے گا نکالو، اور جب نکالا جائے گا اور بچہ نظر آئے گا اس کے سمجھ میں آ جائے گا یہ کہ کوئی اسرائیلی بچہ ہوگا، آ بھی رہا ہے انہی کی بستیوں کی طرف سے۔ اور کون ڈالے گا اپنے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو ندی میں کون ڈالے گا؟ لیکن اللہ کا حکم تھا، دل کڑا کر کے ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ بھی جب امتحان لیتے ہیں نا تو بہت زیادہ نہیں لیتے، جتنی طاقت ہو اتنی ہی لیتے۔ اللہ کہتے ہیں اس بندی نے میرا کہنا مان کر کے ڈال تو دیا، لیکن زیادہ وقت گزر جاتا تو شاید وہ خود بے قابو ہو کر راز ظاہر کر دیتی، اس لیے ہم نے زیادہ وقت نہیں گزرنے دیا۔ اب ماں کو یہ فکر ہوئی کہ بھئی اللہ کا حکم ہے، میں نے ڈال دیا، لیکن ذرا بیٹی اپنی بہن سے، اس کے حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا، اپنی بیٹی سے جو بڑی تھی، بیٹی جاؤ ذرا نظر رکھو کیا ہوتا ہے تمہارے بھائی کا۔ اب بیٹی چلتی، اب وہ جوان العمر بچیاں ویسے ہی گھروں میں جایا کرتی تھی، فرعون کے محل میں بھی سب جاتی تھی، کام کرتی تھی، آنا جانا ہوتا تھا، جو دبی کچری قوموں کا حال ہوتا ہے۔ وہ اپنا ندی کے کنارے 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 چلتی ہیں اور نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ بکس جا رہا ہے، اس میں ہمارا بھیا ہے، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اور کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ کے یہی طے تھا۔ فرعون کی نظر پڑی، اس نے کہا یہ بکس کیسا ہے؟ جو تیراک تھے غلام، وہ بھی سب اسرائیلی ہوتے تھے، ان کو اس نے اشارہ کیا جاؤ نکال کے لاؤ، اب گئے، چھلانگ لگائی انہوں نے، تیرتے ہوئے لے کر کے کھولا گیا تو نہایت خوبصورت بچہ، نہایت خوبصورت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن عطا فرمایا تھا، اور آپ کے چہرے پر ایسی کشش تھی کہ جو دیکھتا تھا اس کے دل میں آپ کی محبت آ جاتی۔ اور یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر مخاطب فرمایا تھا، گفتگو کا شرف عطا فرمایا تھا پہلی مرتبہ، تو اللہ نے کہا تھا کہ موسیٰ میں نے تم پر اپنی محبت کی تجلی ڈالی تھی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی تجلی پڑی تھی ان پر، اس کے نتیجے میں ان کے چہرے میں ایسی غیر معمولی کشش تھی کہ بس جو دیکھتا تھا وہ ان پر فدا ہو جاتا۔ اور اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہاری تو ہم ڈائریکٹ نگرانی کر رہے تھے، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تم بچپن سے پروان چڑھے ہو میری نگرانی میں، ظاہری اسباب سے ہٹ کر میں نے تمہاری نگرانی اور حفاظت کا انتظام کیا۔ جو بیٹا پیش کیا گیا اور فرعون نے دیکھا تو اس نے کہا او ہو یہ کوئی اسرائیلی بچہ ہے، ختم کرو اس کو۔ تو فرعون کی بیوی نے کہا آپ کمال کرتے ہیں، ہوگا کسی کا بچہ،
ہمارے لیے تو اللہ کا تحفہ ہے. اب تھوڑی کوئی آئے گا دعویٰ کرنے کے لیے، جس کا تھا اس نے ڈال دیا ندی میں. ہماری کوئی اولاد نہیں ہے. اور ذرا چہرہ دیکھیے، اتنا خوبصورت بچہ، اتنا پیارا بچہ. یہ تو شاید میری دعاؤں کا اثر ہے، اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، اس طرح بھیجا ہے. نہیں تو انہوں نے سوچا بھائی بیگم صاحبہ کہنی، اور باقی اتنی عمر ہو گئی، کوئی اولاد تو ہے نہیں ہماری، اس تخت کو کون سنبھالے گا، یہ تاج کون پہنے گا، اور بچہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، قدرت کا تحفہ. ٹھیک ہے اچھا بیٹا بنا لیتے ہیں. اب اس دربار میں تو ہر ایک کو جھکنا پڑتا ہے. فرعون صاحب پورے مصر پر حکومت کرتے تھے، لیکن وہاں تھوڑی چلتی تھی، وہاں تو بیگم، ان پر تو بیگم کی حکومت چلتی تھی. لیجیے صاحب فیصلہ ہو گیا کہ ہمارا بچہ ہے. اچانک شہزادے بن گئے حضرت موسیٰ. جب ہمارا بچہ ہے تو اس کا انتظام کیا رہے گا. چلو بھائی اس کے لیے کپڑے تیار کرو، اس کا پالنا تیار کرو، اس کا بستر تیار کرو، کون نہلائے گا، کون دیکھ بھال کرے گا، اور کون دودھ پلائے گا. اس لیے کہ بیگم صاحبہ تو ماں بنی نہیں، اس لیے ان کی چھاتی میں دودھ نہیں، تو دودھ کون پلائے گا. یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. دودھ پلانے والی تو سینکڑوں خادمائیں تھیں. چلو بلاؤ خادماؤں کو. اب جس کو بلایا جا رہا ہے وہ گود میں لے رہی ہے، تو حضرت موسیٰ ادھر منہ کر لیتے ہیں، ادھر منہ کر لیتے ہیں، اور بھوکے ہیں، رو رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد تو گویا محل میں قیامت آ گئی. شہزادہ بھوکا ہے اور کسی کا دودھ پینے کو تیار نہیں. شہزادے ہو گئے حضرت موسیٰ. بادشاہ بھی پریشان، بیگم بھی پریشان. کیا ہوگا، اتنا خوبصورت بچہ، اتنا حسین بچہ، جو دیکھتا قربان ہوتا. گویا حضرت موسیٰ نے سب کے دلوں کو اپنی مٹھی میں لے لیا. وہ دودھ پینے کو تیار نہیں. اللہ نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ. ہم نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کسی عورت کا دودھ نہیں پئیں گے حضرت موسیٰ. اب اس پریشانی میں، اس الجھن میں دور دور تک خبر پہنچ گئی تھی. کافی عورتیں جمع ہو گئی تھیں، اسرائیلی عورتیں جمع ہو گئی تھیں، جتنی خادمائیں تھے سب جمع ہو گئی تھیں کہ ہمارے بادشاہ کو قدرت کا تحفہ دیا ہے، بیٹا بھیجا ہے، اور بیٹا کسی کا دودھ نہیں پی رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن آگے بڑھی. انہوں نے کہا کہ میں بھی ایک عورت کو جانتی ہوں، عام طور سے بچے اس کا دودھ بہت خوشی سے پی لیتے ہیں. اگر آپ لوگ کہیں تو میں بلا کے کسی نے ڈانٹ کے کہا ہوگا، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، جاؤ جلدی لے کر کے آؤ، کوئی بھی آئے دودھ تو پیے بچہ. بہن بھاگتی ہوئی آئی. ماں پر بیٹا کیا ہوا؟ کہ چلیے اماں، بھیا تو آپ کے انتظار میں، اور آپ کو پتا ہے وہ تو شہزادے بن چکے ہیں، محل میں پہنچ گئے ہیں، اور بادشاہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، لیکن وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بس آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں، آپ جلدی چلیے. اب انہوں نے جلدی جلدی اپنے کپڑے وپڑے بدلے، بھائی بادشاہ کے یہاں جا رہی ہوں. پہنچی، جیسے جا کر گود میں لیا، فوراً پینا شروع کر. فرعون پھر چونکا، یہ تمہارا بیٹا ہے کیا؟ اب دیکھیں اشارے، یہ اشارے کس کو دیے جا رہے تھے معلوم ہے؟ یہ اشارے اصل میں جو بنی اسرائیل میں اہل اللہ تھے ان کو دیے جا رہے تھے. یہ دیکھو اللہ کا فیصلہ بدل چکا ہے، اب کوئی انقلاب آنے والا ہے. تو انہوں نے کہا حضور میں اصل میں صاف ستھری رہتی ہوں، صفائی پسند کرتی ہوں، یہ کسی بہت صاف ستھرے معزز گھرانے کا بچہ ہے، یہ کوئی عام گھرانے کا بچہ نہیں لگتا. اور واقعی وہ عام گھرانے کے تھے بھی نہیں، لیکن وہ معزز گھرانہ وہی تو تھا جس کی خاتون وہاں موجود تھی. اور میں چونکہ بہت صاف ستھری رہتی ہوں اس لیے اس بچے نے میرا دودھ پسند کر لیا. تو پھر انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب جو ہوا اچھا ہوا، تمہارا دودھ پسند کر لیا، ہمارا ٹینشن ختم ہوا، لیکن اب یہ تو بہت چھوٹا بچہ ہے، اس کو تو بار بار دودھ پلانے کی ضرورت پڑے گی، اور ہم تمہیں مستقل تو محل میں رکھ نہیں سکتے، اور بار بار ہم تم کو بلائیں گے تو بچہ ہمارا بھوکا رہے گا. ایک کام کرو، اس کو لے کر جاؤ اپنے گھر، خیال رکھنا ہمارا بیٹا ہے، اور ٹھیک ہے ہم تمہارا اچھا سا گھر بنوا دیتے ہیں، اور تمہارے گھر کے چاروں طرف حفاظت کے لیے اپنی فوج لگا دیتے ہیں تاکہ ہمارے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، اور ہم تمہارا وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں
اور بس روزانہ شام میں لے آیا کرنا ہمارے پاس، ہم تھوڑی دیر اپنے بچے کو دیکھیں گے، کھیلیں گے، اس کے بعد لے کر کے جایا کرنا۔ لیجیے صاحب اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر واپس آ گئے۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اللہ نے وعدہ کیا تھا ہم اسے تمہارے پاس واپس پہنچائیں گے۔ اور کس طرح واپس آئے؟ وہی فوج جو گھر گھر گھس کر بچوں کو تلاش کیا کرتی تھی، اب وہی فوج اس گھر کا پہرا دے رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے۔ اور وظیفہ بھی مقرر ہو گیا، بیٹے کا بھی، گھر والوں کا بھی، اور گھر بھی اچھا بن گیا، سارے انتظامات ہو گئے۔ بنی اسرائیل کو خوب پتا تھا یہ بچہ کس کا ہے، لیکن انہوں نے اس کو چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ اور جو اہل اللہ تھے ان کو معلوم ہو گیا فیصلہ ہو چکا ہے، دعائیں قبول ہو گئی ہیں، کوئی تبدیلی آنے والی ہے، اسی بچے کے ذریعے تبدیلی آئے گی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، کیونکہ شاہی محل میں پل کر جوان ہوئے تھے، اس لیے فوج، پولیس، اقتدار، اس کا کوئی روب دل میں نہیں رہا تھا۔ سب پر تو ان کا حکم چلتا تھا بھائی، شہزادے تھے نا، فوج پر بھی ان کا حکم چلتا تھا، پولیس پر بھی ان کا حکم چلتا تھا، پورا شہری محکمہ گویا ان کے تابع فرمان ہوتا تھا۔ اور بنی اسرائیل دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے تھے، ہمارے ایک بچے کو اللہ تعالیٰ نے کیسی عزت دی ہے، گھوڑے پر چلتے تھے۔ پھر ایک واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں راز کھل گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہونے لگے دربار میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مدین چلے گئے۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے، عوام میں بہت ساری باتیں مشہور ہوتی ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ مشہور ہے کہ فرعون کی حکومت پوری دنیا پہ تھی، یہ جھوٹ مشہور ہے، یہ بات خود قرآن کے خلاف ہے۔ مدین بہت دور نہیں تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدل سفر کر کے مدین پہنچے، اور جو مدین کے شیخ تھے، جن کو قرآن نے صرف شیخ کا ہے، نام نہیں لیا، بعض حضرات کا خیال ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اس لیے کہ مدین کے حوالے سے قرآن پاک نے دوسرے مقامات پر حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت موسیٰ کا زمانہ دوسرا تھا، حضرت شعیب کا زمانہ دوسرا تھا۔ حضرت شعیب مدین میں مبعوث ہوئے تھے، لیکن حضرت موسیٰ جن کے گھر جا کر ٹھہرے تھے وہ کوئی اور شیخ تھے، اللہ جانے۔ تو جب وہاں پہنچے تو جو شیخ مدین تھے، جو عام طور سے مشہور ہے عوام میں، اس کے اعتبار سے چلیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت شعیب تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو اپنے حالات سنائے کہ میں کن حالات میں بھاگ کر کے آیا ہوں، تو انہوں نے فرمایا نجوت من القوم الظالمین، مطمئن رہو یہاں ان ظالموں کی حکومت نہیں ہے۔ تو پوری دنیا میں کہاں؟ قریب کے ایک علاقے میں بھی نہیں تھی، مصر میں تھی صرف، اور وہ مصر بہت بڑا نہیں تھا، چھوٹا تھا جس پر فرعون کی حکومت تھی۔ اسی طرح یہ مشہور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پوری دنیا میں تھی، یہ بھی جھوٹ ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جھوٹی روایات کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے، بغیر تحقیق کے بات نہیں کرنی۔ بغیر تحقیق پر میں ایک بات بتلاؤں آپ کو، میرا قیام بمبئی میں تھا جس زمانے میں، تو میں اپنی مسجد میں بیٹھا تھا، ایک جماعت آ گئی، انہوں نے اعلان کر دیا، ظہر کا وقت تھا، مجھے کچھ کام تھا، لیکن میں نے سوچا اب اگر میں اٹھ کر جاؤں گا تو اور کئی لوگ اٹھ کے چلے جائیں گے، تو میں بیٹھ گیا۔ وہ آپ مجھے پہچانتے نہیں تھے، نام سے جانتے تھے، شکل سے نہیں پہچانتے تھے۔ ایک صاحب بیان کرنے کھڑے ہوئے، انہوں نے بیان کرتے کرتے کہا
کہ جب اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا اور سود کی حرمت کی آیت نازل ہوئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں نے سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا سارا سود معاف کر دیا. مکے والوں کا بڑا کاروبار ہوتا تھا اور بڑا سودی لین دین ہوتا تھا، تو حضرت عباس بھی بڑے کاروباری تھے، ان کا بہت سارا قرضہ تھا جس کا بہت سارا سود تھا. اور واقعی یہ ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا، گویا میں اپنے گھر سے ابتدا کر رہا ہوں، میرے اپنے سگے چچا حضرت عباس کا جتنا سود ہے میں سب معاف کر رہا ہوں، اور آج کے بعد سے جس کا جو سود ہے وہ معاف، سب ختم، بس جو اصل قرض ہے وہ واپس ملے گا اور اس کے بعد سے کوئی سودی لین دین نہیں ہوگا. ان صاحب نے بیان کیا کہ ابو جہل بھاگا گیا حضرت عباس کے پاس یہ سوچ کر کہ عباس اتنے بڑے ساہوکار ہیں، اتنا بڑا نقصان تھوڑی برداشت کریں گے. اور اس نے جا کر کے کہا کہ ابو جہل تمہیں پتہ ہے تمہارے بھتیجے محمد نے تمہارا سارا سود معاف کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں ابو جہل کے توقع کے بالکل خلاف حضرت عباس نے فرمایا انہوں نے تو سود معاف کیا، میں نے مدل بھی معاف کیا. یہ وہاں کی زبان ہے، ممبئی کی اور گجرات کی جو اصل رقم ہوتی ہے اس کو وہاں میں نے مدل بھی معاف کر دیا. خیر میں سنتا رہا ہوں، بیان ختم ہو گیا، دعا ہو گئی، اس کے بعد میں نے ان کو بیٹھایا، تشریف رکھیے. یہ روایت آپ نے کہاں پڑھی تھی؟ یہ گرفت ہونی چاہیے. آج کا سارا فساد اسی وجہ سے ہے کہ گرفت ختم ہو گئی. یہ روایت آپ نے کہاں پڑھی تھی؟ کہنے کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ 100% جھوٹ ہے جو آپ نے بیان کیا. تو کہنے لگے ہم نے اپنے بڑوں سے سنی ہے. میں نے کہا ان بڑوں کا نام بتائیے، ہم ان بڑوں سے رابطہ کریں گے اور ان سے پوچھیں گے جن سے آپ نے سنی. تو یہ تو ایک عام عرف ہو گیا نا، بڑوں سے سنی. تو کہنے لگے ارے جانے دیجیے ضعیف روایت ہوگی. میں نے کہا سبحان اللہ، اچھا آڑ مل گیا ہے، ضعیف روایت ضعیف بھی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا سنو، ابو جہل مارا گیا ہے بدر میں. اسلامی تاریخ کی پہلی جنگ ہے بدر، ہجرت کے بعد. سود کی حرمت کی آیت نازل ہوئی ہے حجۃ الوداع میں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا ہے. اتنے سالوں کے بعد ابو جہل اپنی قبر سے اٹھ کر آیا تھا. پھر میں نے کہا معلوم ہے یہ خرابی کیوں آئی؟ آپ کو 6 نمبر سے باہر نکلنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ آپ عالم نہیں ہیں تو آپ کے لیے بزرگوں نے جو لائن طے کی ہے آپ اس کے پابند رہیں. آپ کو یہ تقریر کرنے کا شوق کیوں ہوا ہے؟ اس شوق نہیں دی تو ہی تو تباہی مچائیے. آپ سیدھے 6 نمبر کا مذاکرہ کریں، یہ کام علماء کے لیے چھوڑیں. خیر وہ خاموش ہو گئے. میں اٹھ کے کمرے میں چلا گیا. اب انہوں نے یہ سمجھ کر کے کہ یہ کوئی بہت بڑے کام کے مخالف ہوں گے تو کسی سے پوچھا یہ کون صاحب ہیں، مخالف لگتے ہیں کام کے؟ تو کسی نے نام بتا دیا. جب نام بتایا تو وہ ننگے پیر بھاگے ہوئے مسجد سے نکلے اور کمرے میں آئے. مولانا غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے. ہم نے کہا وہ جو غلطی ہوئی تھی وہ چھوٹی تھی، اب یہ اس سے بڑی غلطی ہے. اپنا سمجھا تو معافی مانگنے آئے نا، پہلے تو تم نے مخالف سمجھا ہوگا، اب کسی نے نام بتا دیا ہوگا تو آپ معافی مانگنے آئے. ارے غلط بات غلط ہے، چاہے جو ٹوکے. میں تمہارا اپنا نہ ہوتا تب بھی تمہیں اپنی غلطی ماننی چاہیے تھی. ایسی نہ معلوم کتنی غلط باتیں ہیں جو چل پڑی ہیں اور نقل کی جا رہی ہیں بڑوں سے. نہیں، جو علماء نہیں ہیں ان کو اجازت نہیں ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اجازت تھی، سیدھے 6 نمبر کی بات. اور کوئی روایت نقل کرنی ہے تو یا تو کسی معتبر عالم سے سنا ہو یا کسی معتبر کتاب میں پڑھا ہو. اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو معتبر عالم سے سننے کے بعد، معتبر کتاب میں پڑھنے کے بعد بھی غیر علماء کو بیان کرنے میں، ان باتوں کو نقل کرنے کی اجازت نہیں دیتے.
تو عام طور سے عوام میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ صاحب دو بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کی حکومت پوری دنیا میں تھی، ایک مومن ایک کافر۔ فرعون کی حکومت پوری دنیا میں تھی، وہ کافر بادشاہ تھا۔ حضرت سلیمان کی حکومت پوری دنیا میں تھی، وہ مومن بادشاہ تھے۔ نہ حضرت سلیمان کی حکومت پوری دنیا میں تھی، نہ فرعون کی حکومت پوری دنیا میں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت فلسطین پر تھی، اور پورے فلسطین پر بھی نہیں تھی، صرف فلسطین میں تھی اور پورے فلسطین پر بھی نہیں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی فلسطین کے ہی بعض علاقوں پر قریب قریب میں مشرکین کی حکومت تھی، جو باقی تھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے مدین۔ پھر ایک لمبا عرصہ گزارنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر واپس آئے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، جب اللہ کی طرف سے تبدیلیوں کے فیصلے ہوتے ہیں تو پہلے قوم کی آزمائشیں بڑھتی ہیں، امتحانات بڑھتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اور فرعون کے دربار میں گئے اور اس کو جا کر دعوت دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور بنی اسرائیل کو آزاد کرو، اور یہ بات کھل چکی تھی کہ موسیٰ اسرائیلی ہے۔ اب یہ بات کھل چکی تھی، سب کو معلوم تھا، بنی اسرائیل کو تو پہلے سے معلوم تھا، فرعون کی قوم کو بھی معلوم ہو چکا تھا۔ یہ بچہ جس کو ہم نے اپنا شہزادہ بنا کر کے رکھا تھا، جس کی پرورش جوانی تک ہمارے محل میں ہوئی تھی، یہ اسرائیلی بچہ ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا بنی اسرائیل کو آزاد کرو، تو بنی اسرائیل پر ظلم پہلے سے زیادہ بڑھ گیا، اور حتیٰ کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، سب نے نہیں لیکن ان کے بہت سارے لوگوں نے کہا، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جیتنا، موسیٰ ہمارے اوپر پہلے ہی ظلم ہو رہا تھا، تمہاری ان باتوں کی وجہ سے تو ظلم اور بڑھ گیا، ہمیں اور زیادہ ستایا جانے لگا۔ یہ ظلم اگر اور نہ بڑھتا تو قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہنا ہی نہ مانتی، وہ کہتی ہم جیسے ہیں ہمیں رہنے دو، بس ہمیں ایسے ہی جینے کا حق مل رہا ہے، بس ہمیں زندہ رہنے دو۔ لیکن اب تو بنی اسرائیل کے لیے مصر میں جینا مشکل ہو گیا، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ سب لوگ تیاری کرو اور نکلو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے راتوں رات نکلے۔ جب نکلے تو چونکہ پہلے بھی مدین جا چکے تھے، ان کو معلوم تھا مدین قریب کا علاقہ ہے جہاں فرعون کی حکومت تھی، میں وہاں چلا جاؤں، لیکن چلے تو سامنے سمندر تھا، سمندر کے کنارے کنارے چل کر کے آگے سمندر دو شاخوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آج کل دنیا کا جو نقشہ بار بار جس کو آپ دیکھتے ہوں گے، اس میں اگر آپ دیکھیں، جب غزہ کو آپ دیکھتے ہوں گے، اسرائیل کو دیکھتے ہوں گے، تو وہ سمندر کی دو شاخیں نظر آتی ہیں نا، اور ایک شاخ مصر کی طرف ہے اور ایک شاخ دوسری طرف اسرائیل کی طرف ہے۔ تو یہ جو مصر کی طرف شاخ ہے، اس کے آگے جا کر کے اب نہر سوئس کھود کر کے اوپر کے سمندر سے ملا دیا گیا۔ اس زمانے میں وہاں اوپر سمندر نہیں تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پلان یہ تھا کہ وہاں تک جائیں گے اور پھر سمندر کے کنارے کنارے سفر کریں گے، جہاں جا کر سمندر کی وہ کھاڑی ختم ہو جاتی ہے وہاں سے پار ہو کر ادھر چلے جائیں۔ لیکن پیچھے فرعون کی فوج آ گئی تو اب سمندر کے کنارے سفر کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ اب تو یا تو سمندر میں راستہ ملے یا فرعون سے لڑیں، اور لڑنے کی طاقت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستہ بنا دیا، حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر کے گزر گئے اور فرعون کو اس کی پوری فوج کے ساتھ ڈبا دیا گیا، غرق کر دیا گیا۔ یہ جو مسلسل اشارے تھے، یہ اصل میں اس قوم میں جو اللہ والے تھے، جو نیک تھے، جو متقی تھے، ان کو اشارے دیے جا رہے تھے، اور ان اشاروں سے وہ مطمئن ہو گئے تھے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا، اور پھر جب یہ دوبارہ فلسطین کی طرف واپس آئے تو آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو، یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے یہاں مشرک آباد ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ زمین تم کو دی ہے، ان سے چل کے مقابلہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں موسیٰ، ہم سے لڑائی بھڑائی کی بات مت کرو، ہمیں مسجد میں بیٹھاؤ، اللہ اللہ کراؤ، یہ لڑائی جھگڑا ہمیں اچھا نہیں لگتا، اس لیے ہم کسی کا مقابلہ کرنے نہیں جائیں گے۔ اور وہ اتنے طاقتور لوگ ہیں، اور تمہیں معلوم ہے اتنے شریف لوگ ہیں، ایک زمانہ ہو گیا ہم نے کبھی مچھر نہیں مارا،
ہم تو فرعون کی حکومت میں رہتے تھے نا، ہم سے زیادہ امن پسند کوئی نہیں تھا، تو ہم نے تو کبھی مچھر نہیں مارا، کھٹمل نہیں مارا، ہم کہاں جائیں گے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ وہ اتنے طاقتور لوگ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ وہ اتنے طاقتور نہیں ہیں، دنیا کی نعمتوں نے اور ان کی تہذیب نے ان کو بالکل کھوکھلا کر دیا ہے۔ ایک زمانے سے کسی سے ان کی جنگ نہیں ہوئی، وہ اتنے بزدل ہو چکے ہیں، تم پہنچو گے تو وہ بھاگ جائیں گے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 آدمی خاموشی سے بھیجے کہ تم لوگ جاؤ اور وہاں جا کر اس قوم کے حالات معلوم کر کے آؤ۔ وہ لوگ معلوم کر کے آئے، انہوں نے بتلایا کہ وہ تو بہت بزدل لوگ ہیں، بہت کمزور لوگ ہیں، وہ بالکل مقابلے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ تو قوم نے کہا موسیٰ کمال ہے، جب وہ اتنے کمزور ہیں، اتنے بزدل ہیں، تو پھر ہماری کیا ضرورت ہے؟ اپنے اللہ میاں کو ساتھ لے کر تم چلے جاؤ نا۔ جب وہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں گے تو ہمیں بلا لینا، ایک مس کال کر دینا، ہم آ جائیں گے نعرے لگاتے ہوئے۔ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، قرآن کا بیان ہے۔ تم اپنے رب کو ساتھ لے کر چلے جاؤ اور تم دونوں مل کر کے ان سے جنگ کر لو، ان کا مقابلہ کر لو، ہم یہاں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں، جب وہ چلے جائیں گے تو ہم آ جائیں گے۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، جب تک وہ نکل نہیں جائیں گے اس وقت تک ہم نہیں جائیں گے۔ ہاں وہ نکل جائیں گے تو ہم آ جائیں گے، اس سے اطمینان رکھو، ہمیشہ کے لیے انکار نہیں ہے، وہ نکل جائیں گے تو ہم آ جائیں گے۔ کتنے شریف لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، اب تم یہی رہو 40 سال اسی میدان میں بھٹکتے رہو، 40 سال وہیں رہے، تاکہ اس مزاج کے جتنے بڈھے ہیں وہ وہیں رخصت ہو جائیں، نئی نسل تیار ہو، نئے بچے پیدا ہو، کھلے ماحول میں پروان چلیں، ان کی ہمتیں بلند ہوں۔ اور وہیں رہتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ پھر جو نئی نسل تیار ہوئی، پھر اس نے جا کر کے اس علاقے میں مقابلہ کیا اور وہاں جا کر کے قبضہ کیا، لیکن قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنی ایک متحدہ حکومت بنانے کے بجائے اس فلسطین کے چھوٹے سے علاقے کو 12 حصوں میں بانٹ لیا اور 12 خاندانوں کی الگ الگ حکومت بنائی۔ ہمارا ایک ایک قبیلہ اپنی الگ الگ حکومت بنائے گا، ہم مل کر کے نہیں رہ سکتے۔ اسی تاریخ کو دہرایا ہے یہودیوں نے امت مسلمہ کے ساتھ۔ خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد جو ایک حکومت تھی پورے علاقے میں، اس کو توڑ کر کے چھوٹی چھوٹی حکومتیں بنوائیں، یہ کویت، یہ سعودی عربیہ، یہ اردن، یہ لبنان، یہ فنا، یہ فنا، یہ قطر اور یہ امارات اور فنا اور فنا اور فنا، یہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں بنوائیں۔ یہ انہوں نے اپنی تاریخ کو دہرایا، ان کو معلوم تھا ہمارے بزرگوں نے جو چھوٹی چھوٹی حکومتیں بنائی تھیں وہ کتنی کمزور تھیں اور دشمنوں کے لیے ان کو ہڑپ کر لینا کتنا آسان تھا۔ ہم ان کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں بنوائیں گے تاکہ یہ بھی کمزور رہیں اور ہم جب چاہیں ان کو ہڑپ کر لیں۔ کچھ دنوں کے بعد قرب و جوار میں بسنے والی قوموں کے ساتھ جب ان کے جھگڑے شروع ہوئے، وہ تو مشرک لوگ تھے، یہ مسلمان لوگ تھے، اور ایک ایک کر کے جب حکومتوں کا خاتمہ ہونے لگا، ہضم کی جانے لگی، نگلی جانے لگی، تو ان کو خیال آیا کہ ہمیں ایک متحدہ محاذ بنانا چاہیے، متحدہ حکومت بنانا چاہیے۔ تو اس وقت کے جو پیغمبر تھے ان کے پاس آئے اور آ کر کے درخواست کی کہ ہم ایک حکومت بنانا چاہتے ہیں، ایک مرکزی حکومت ہو، اگرچہ قبائل کے اپنے اندرونی اختیارات ہوں لیکن ایک مضبوط مرکزی حکومت ہو، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ کیا کہ بنی اسرائیل نے آ کر کے أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، فوراً نہیں، بات بنی اسرائیل نے آ کر کے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، اور پھر پیغمبر نے حضرت طالوت کا نام پیش کیا، طالوت بادشاہ مقرر ہوئے، اور حضرت طالوت چلے جب دشمنوں سے مقابلے کے لیے۔ جالوت بہت بڑا مشرک بادشاہ تھا، بڑا طاقتور تھا، بڑے ڈیل ڈول والا تھا، اس کے مقابلے کے لیے چلے تو حضرت طالوت نے پہلے ہی کہہ دیا کہ دیکھو
ایک آزمائش ہوگی، ایک امتحان ہوگا، میں کسی کچے کو اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا، پختہ ایمان والوں کو، کہنا ماننے والوں کو لے کر کے جاؤں گا۔ تو پہلے ہی ان کی تعداد کم تھی جالوت کے مقابلے میں، اب جب یہ لے کر کے چلے تو حضرت طالوت نے فرمایا کہ درمیان میں ایک ندی آئے گی، پانی پیے بغیر اس ندی کو پار کرنا ہے، جو پانی پیے گا وہ میرے ساتھ نہیں جا سکے گا، ہاں ایک گھونٹ پینے کی اجازت ہے۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ ایک گھونٹ بھی نہ پیے، اگر کسی نے ایک گھونٹ پی لیا تو اس کو معاف کر دیا جائے گا، اس سے زیادہ جو پیے گا وہ میرے ساتھ نہیں جاتا۔ اتنے پیاسے تھے اور ندی پار کر رہے تھے، پانی کے اندر سے گزر رہے اور پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اصل میں صبر اور اطاعت کا امتحان تھا۔ ان کے دلوں میں آیا کوئی پانی پینا ناجائز ہے کیا؟ یہ زبردستی نئی نئی شرطیں لگاتے ہیں، تھوڑا سا پانی پی لیں گے تو کیا نقصان ہوگا؟ اللہ نے انتظام کیا، جس نے پانی پی لیا وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہا، بیٹھ جاؤ واپس جاؤ۔ اب جب پار ہوئے تو جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا یا جنہوں نے صرف ایک گھونٹ پیا تھا وہ بہت تھوڑے تھے۔ اب اتنے تھوڑے لوگ جب پار ہو کر کے گئے تو انہوں نے آپس میں کہا ایک تو پہلے ہی ہم کم تھے، اب اور کم ہو گئے، چھٹنی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، پہلے ہی کم تھے اب اور کم ہو گئے، تو اتنے کم لوگ جالوت کی طاقت کا مقابلہ کیسے کریں گے، اس کی فوج کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو ان میں جو اللہ والے تھے انہوں نے کہا کمی زیادتی سے کیا ہوتا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے حکم سے چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے بڑی بڑی فوجوں کو شکست دیا ہے۔ یہ آیت جس واقعے کو بیان کر رہی ہے وہ واقعہ جس زمین پر ہوا تھا، جس علاقے میں ہوا تھا، اس زمانے میں اسی زمین پر اسی علاقے میں ایک چھوٹی سی جماعت نے دنیا کی ایک بڑی اور طاقتور اور ناقابل تسخیر سمجھے جانے والی فوج کو، جس کے مقابلے میں ساری دنیا کی طاقتیں کھڑی ہوئی ہیں، کس طرح ناکو چنے چوائے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے بڑی بڑی فوجوں کو ختم کیا ہے، نیست و نابود کیا ہے، ان کو شکست دیا۔ پھر جالوت مارا گیا، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مارا، وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمہ وعلمہ مما یشاء۔ طالوت بادشاہ تھے، ان کے انتقال کے بعد یہ بادشاہت حضرت داؤد کو ملی، اور حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان کو ملی، اور حضرت سلیمان کے بعد پھر یہ متحدہ حکومت ختم ہو گئی۔ پھر حضرت سلیمان کے بیٹوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا، اور پھر حکومت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور دھیرے دھیرے پھر یہ لڑنے بھڑنے لگے اور ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ یہ اتنی لمبی کہانی میں نے اس لیے سنائی تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ قرآن پاک نے سب سے زیادہ بحیثیت قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے مختلف مواقع پر۔ وہ حقیقت میں بنی اسرائیل کا تذکرہ نہیں ہے، وہ حقیقت میں اس امت کے پیش آنے والے حالات کا تذکرہ ہے کہ جو جو غلطیاں ان سے ہوئی ہیں یہ امت بھی وہ ساری غلطیاں کرے گی، اس لیے کہ قوموں میں یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے ایک فرد کی زندگی میں بچپن کے بعد جوانی، جوانی کے بعد بڑھاپا، تو جوانی کی کچھ لغزشیں ہوتی ہیں، بہت کم لوگ اس سے بچ پاتے ہیں، اور بڑھاپے کی کمزوریاں ہوتی ہیں، بہت کم لوگ اس سے بچ پاتے ہیں، بڑھاپے کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ ایک بڑے میاں تھے، ایک حکیم صاحب کے پاس گئے، حکیم صاحب نوجوان تھے، بڑے میاں تو بڑے میاں تھے، لاٹھی ٹیکتے ہوئے پہنچے، حکیم صاحب نے بیٹھایا ان کو، تشریف رکھیے، کیا ہو گیا آپ کو؟ کہنے کہ بیٹا میں کیا بتاؤں کیا ہو گیا، سنائی نہیں دیتا ٹھیک سے۔ کہ ٹھیک ہے میں آپ کو دوا دیتا ہوں چچا۔ کہ نہیں بیٹا میں نے بہت دوا کھائی، فلاں دوا کھائی۔ ہاں ٹھیک ہے چچا، اصل میں یہ بڑھاپے کی وجہ سے، آپ پریشان نہ ہو، یہ بڑھاپے کی وجہ سے، عمر کا تقاضا ہو۔ ٹھیک ہے۔ پھر کہا بیٹا رات میں نیند بھی نہیں آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا چچا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے۔ تو کہا بیٹا پیروں میں بہت درد ہوتا ہے۔ کہا چچا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے۔
تو بیٹا کھانا بھی ٹھیک سے ہضم نہیں ہوتا. کہ چچا یہ بھی بڑھاپے کو. چچا سے برداشت نہیں ہوا, انہوں نے اپنا ڈنڈا اٹھایا اور جتنی طاقت بچی تھی, بیچاروں کے پاس زیادہ طاقت تو تھی نہیں, لیکن جتنی طاقت بچی تھی اتنی طاقت سے ایک لگایا. حکیم کہا جاہل آدمی ہر بات میں بڑھاپے کی وجہ سے, بڑھاپے کی وجہ سے, بڑھاپے کی وجہ سے. تو اس نوجوان حکیم نے مسکرا کے کہا چچا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے. تو بڑھاپے میں سب کے حالات ایک جیسے ہوتے ہیں نا. اسی طرح جب ہدایت یافتہ قوموں کا بڑھاپا آتا ہے تو ان کے حالات بھی ایک جیسے ہوتے ہیں. بنی اسرائیل ہم سے پہلے کے ہدایت یافتہ لوگ تھے, ان کے اندر جو بیماریاں آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا میری امت چونکہ قیامت تک باقی رہے گی تو ہمیشہ تھوڑی اس کی جوانی رہے گی, اس میں بڑھاپا بھی آئے گا, اور جب بڑھاپا آئے گا تو وہ ساری خرابیاں پیدا ہوں گی جو ان سے پہلے کی ہدایت یافتہ قوم میں پیدا ہوئی تھی. تو بنی اسرائیل کے جو حالات تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں بیان کیے گئے اور احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے, وہ اصل میں بنی اسرائیل اتنے قابل احترام نہیں ہے کہ ان کا اتنا تذکرہ ہو. وہ بگاڑ کے اسباب بتلائے گئے ہیں اور بگاڑ کی شکلیں بتلائی گئی ہیں جو اس امت میں پیش آنے والی تھی. وہ ہمارا اور آپ کا تذکرہ ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, تم لوگ اپنے پہلے والوں کے طریقوں پر چلو گے. شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ, ایک ایک بالش, ایک ایک ہاتھ ناپ ناپ کر انہی کے طریقوں پر چلو. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دوسرے موقعوں پر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے, ایک جنگلی جانور ہوتا ہے بڑا بدصورت, بڑا بدحیات, اور وہ جو بل بناتا ہے نا, اس بل میں 2 سوراخ ہوتے ہیں, ادھر بھی ادھر بھی. اسی لیے اس گوہ کے بل کو عربی زبان میں نفق کہتے ہیں. جب لوگ شکار کرنے کے لیے اس کو دوڑاتے ہیں وہ بل میں گھس جاتا ہے. اب شکاری بچتا ہے آرام سے کہ جب نکلے گا تو پکڑ لیں گے, وہ دوسری طرف سے نکل کے بھاگتا ہے. اپنے لیے 2 راستے بنا کر کے رکھتا ہے, اس کے بل کو نفق کہتے ہیں. آج کل سرنگوں کو بھی نفق کہتے ہیں اس لیے کہ سرنگ میں بھی 2 راستے ہوتے ہیں, اور اسی سے بنا ہے لفظ نفاق. جو آدمی اپنے لیے 2 راستے بنا کر کے رکھتا ہے, ٹھیک ہے اللہ کا کہنا مانتا ہوں لیکن جہاں کام نہیں چلے گا تو شیطان کا کہنا مان کر کے نکل جاؤں گا, یہ منافق. اسی سے منافق بنا ہے جو اپنے لیے 2 راستے بنا کر کے رکھتا ہے, جو اپنے لیے 2 معیار بنا کر کے رکھتا ہے, وہ منافق ہوتا ہے. اللہ نفاق سے ہم سب کی حفاظت. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر بنی اسرائیل گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے تو میری امت بھی گوہ کے بل میں گھسے گی. اور اس سے اگلی بات کلیجے پر پتھر رکھ کر سنیے. یوں ارشاد فرمایا اگر ان میں کسی بدبخت نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسے بدنصیب اور بدبخت پیدا ہوں گے جو اپنی ماں سے زنا کریں. جو حالات ان کے تھے وہ حالات. بڑی تعداد میں ان میں انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث, بہت بڑی عمر ملی تھی اس امت کو. ان کے بعد پھر اس امت کو عمر ملی, ان سے بھی بڑی ملی, کیونکہ اس امت کی عمر قیامت تک کے لیے. وہ تباہ ہوئے, برباد ہوئے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے. اور پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل مسترد کر دیا, ان سے ان کا منصب واپس لے لیا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بھی وہ ساری خرابیاں پیدا ہوں گی, وہ ساری برائیاں پیدا ہوں گی جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی تھی. لیکن بنی اسرائیل میں دھیرے دھیرے وہ خرابیاں 100% لوگوں میں آ گئی, حتیٰ کہ وہ مسترد کر دیے گئے. میری امت میں 100% ایسے نہیں ہوں گے, ایک جماعت ہمیشہ حق پر باقی رہے گی. تو یہ ساری بیماریوں کی نشاندہی اس لیے کی گئی ہے تاکہ ان سب سے بچ کر کے ہم اور آپ اس ایک جماعت میں شامل رہیں جو حق پر باقی رہے گی, قائم رہے گی, اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے اور مرنے کے بعد جنت دیں گے. اللہ مجھے آپ کو سب کو عطا فرمائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کی تنبیہ فرمائی. اس ایک جماعت میں باقی رہنے کے لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے؟
بعض لوگوں کو بڑی فکر ہوتی ہے، حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور سب جہنمی بنے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، ایک کے سوا سب جہنمی ہوں گے، تو وہ 72 کون کون ہیں؟ وہ 72 کون کون ہیں اس کی فکر نہیں، وہ 73ویں کون ہیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ ان 72 کے بارے میں ہمیں معلومات ہو بھی جائے تو ہمارا کوئی بھلا نہیں ہوگا، ان کی بیماریوں سے ہمیں بچنا ہے، ہمیں اس 73ویں میں شامل ہونا ہے جو حق اور ہدایت پر شامل رہے گی۔ اسی لیے صحابہ کرام بہت سمجھدار تھے، انہوں نے فوراً پوچھا حضور وہ 73واں فرقہ کون سا ہوگا وہ ہمیں بتا دیجیے۔ حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہمیشہ اس طریقے پر چلیں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ صحابہ، پھر صحابہ کے بعد تابعین، پھر تابعین کے بعد تبع تابعین، تسلسل کے ساتھ جو لوگ اس طریقے پر رہیں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ اور بار بار یہ بتلایا گیا دیکھو اپنے سے پہلے والوں کی غلطیاں مت کرنا، تم کو جو بتلایا جا رہا ہے وہ کرو، تم انشاءاللہ کامیاب ہو۔ تقوی اور اطاعت، یہ اس 73ویں جماعت کی بنیادی خصوصیت ہے، تقوی اللہ سے ڈرنا اور اپنے بڑوں کا کہنا ماننا، اطاعت کرنا۔ تو فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم اپنی بھی فکر کرو، دوسروں کی بھی فکر کرو، اپنے کو بھی جہنم سے بچاؤ، دوسروں کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے کو بھی جنتی بناؤ، دوسروں کو بھی جنتی بناؤ۔ اس لیے ہمیشہ تم میں ایک جماعت ایسی رہنی چاہیے، ہمیشہ ایک جماعت، یعنی تم سب کو اس کی کوشش کرنا چاہیے، تم سب ایسے رہو تاکہ تم سے مل کر کے ہمیشہ ایک جماعت ایسی رہے جو بھلائیوں کی طرف لوگوں کو بلایا کرے۔ یہ ایک اصولی بات ہے۔ شکلیں نہیں متعین کی ہیں کتاب و سنت نے، خوب یاد رکھو، شکلیں نہیں متعین کی ہیں کتاب و سنت نے، اس لیے کہ ہر زمانے کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت کے علماء کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ ان اصولوں کو تطبیق دے کر کے، ان کا انطباق کر کے ہر زمانے کے حالات کے اعتبار سے وہ شکلیں متعین کریں گے۔ وہ شکلیں زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے ہوں گی، وہ شکلیں دین نہیں ہوں گی، وہ شکلیں دین کے لیے ہوں گی۔ گمراہی تبھی پیدا ہوتی ہے جب شکلوں کو اصل دین سمجھ لیا جاتا ہے۔ حالات بدلتے ہیں، شکلیں بدلتی ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بھی دین کا کام ہوتا تھا، وہ شکل نہیں تھی، تو ایسا تھوڑی کہ وہ شکل نہیں تھی تو دین نہیں تھا، بعض لوگ یہی سمجھ لیتے ہیں پہلے دین کا کام ہی نہیں ہوتا تھا۔ الگ الگ شکلیں ہر زمانے میں ہوتی ہیں اور آئندہ بھی دین کا کام ہوتا رہے گا۔ حالات بدل جائیں گے، شکلیں بدل جائیں گی، تقاضے بدل جائیں گے، شکلیں بدل جائیں گی، بنیاد کبھی نہیں بدلے گی۔ وہ بنیاد ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہنی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بھلائیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے۔ دونوں باتیں کہی، بھلائیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے۔ اس زمانے میں سمجھ لیا گیا کہ صاحب اب برائیوں سے روکنے کا زمانہ نہیں رہا، یہ بھلائیوں کے، صرف بھلائیوں کا حکم دینے کا زمانہ ہے۔ سمجھو اس کو، اللہ کی کتاب کو کوئی نہیں بدل سکتا، کوئی نہیں بدل سکتا اللہ کی کتاب۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کی کتاب بدلتی تھی اللہ کی کتاب کے ذریعے، وحی میں تبدیلی آتی تھی وحی کے ذریعے۔ اب اللہ کی کوئی کتاب نہیں آئے گی، اب کوئی وحی نہیں آئے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا کام ہے بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ کوئی نہیں بدل سکتا اس کو، کوئی بڑا سے بڑا ولی نہیں بدل سکتا، اور جو بدلے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کے کسی حکم کو کوئی بڑا سے بڑا ولی نہیں بدل سکتا، اور جو بدلے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ حالات کے تقاضے ہوتے ہیں، حکمتوں کے تقاضے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ برائیوں سے روکو تاکہ برائی ختم ہو، برائی مٹے۔ ہمارے بزرگوں نے جب دیکھا کہ لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ بات ہی سننے کو تیار نہیں، تو اگر ہم ان کو برائی سے روکیں گے تو یہ قریب آنے کے بجائے اور دور بھاگیں گے۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکمت اپنائی
کہ لوگوں کو فضائل سنا کر، ترغیب دے کر کے، سمجھا بجھا کر کے کسی طرح اللہ کے راستے میں نکالو۔ جب ان کے اندر شوق پیدا ہو جائے اور ان کو ان کا دل چاہنے لگے کہ اب ہم اپنی زندگی بنائیں، تو یہاں تو اتنا ہی کام ہو، اب ان کو سمجھاؤ، اپنے علماء سے رابطہ کرو۔ اب جب وہ اپنے علماء سے رابطہ کریں گے تو نہی عن المنکر کا فریضہ علماء انجام دیں گے۔ کام ہوگا اس طرح۔ یہاں چونکہ یہ لوگوں کو سمجھا بجھا کر نکالنے کی بات ہے، یہاں ایسا نہیں کر سکتے کہ اچھا 3 دن کے بعد پھر ان کو روک دینا، اتنے دن کے بعد ان کو شکل ہی بدل جائے گی۔ اس وجہ سے یہاں محبت کے ساتھ بس لوگوں کو جوڑو، یعنی جن کے اندر طلب نہیں ہے ان کے اندر طلب پیدا کرو، اور جب طلب پیدا ہو جائے تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب ان سے کہو کہ مسائل معلوم کرنے کے لیے علماء سے رابطہ کرو اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے مشائخ سے رابطہ کرو۔ یہ باقاعدہ تاکیدی حکم تھا۔ جب ان دونوں باتوں پر عمل ہوا تو نہی عن المنکر بھی ہو گیا نا۔ جو امراض ہیں چونکہ عام طور سے لوگوں کو جوڑنے والے اور لے کر چلنے والے عوام ہوں گے، تو فرمایا یہ کام عوام کا نہیں ہے، عوام کا کام ہے محبت کے ساتھ۔ جیسے ایک ایمبولینس ہوتی ہے، وہ گھروں سے مریض کو لے کر کے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے، ایمبولینس کے ڈرائیور کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ درمیان میں علاج شروع کر دے، اس کے ڈرائیور کا کام ہے کہ وہ اسپتال تک پہنچا دے، اور صرف اسپتال تک پہنچا دینا مقصود نہیں ہے، اسپتال میں جو ڈاکٹر ہیں وہ علاج کریں گے تب فائدہ ہوگا۔ لیکن اسی لیے تو بنی اسرائیل کا بار بار تذکرہ ہوا ہے قرآن میں، جو ان کے یہاں ہوتا ہے کچھ دنوں کے بعد شکلوں کو اصل سمجھ لیا جاتا، یہ سمجھے بس مولوی صاحب ہاں یہ دعوت کی مسجد ہے، یہاں جمعے کے بیان میں بھی آپ سود کے خلاف مت بولیے گا، جھوٹ کے خلاف مت بولیے گا، بے ایمانی کے خلاف مت بولیے گا، یہاں تو آپ صرف فضائل سنائیے گا۔ یہ گمراہی کی باتیں ہیں، اللہ اس گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر غلط بات کو غلط کہیں، ہاں محبت سے سمجھائیں، حکمت سے سمجھائیں، قریب کر کے سمجھائیں، لیکن غلط بات کو غلط کہیں۔ علماء بھی نہیں کہیں گے تو کون کہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں ارشاد فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے لعنتیں برسی ہیں، اور کس کی زبان سے؟ 2 جلیل القدر پیغمبروں کا نام لیا گیا، حضرت داؤد کی زبان سے۔ حضرت داؤد صاحب کتاب پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو زبور عطا فرمائی، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جماعت انبیاء کے آخری فرد ہیں، جن کو حضور کی نبوت کا اعلان کرنے کے لیے، اس کی تصدیق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ وہ آسمانوں سے تشریف لائیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق فرمائیں گے۔ وہ خود صاحب کتاب پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو انجیل عطا فرمائی۔ 2 جلیل القدر صاحب کتاب پیغمبروں کا نام لے کر اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل پر ان کے ذریعے لعنت برسی ہے۔ کیوں برسی؟ ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی، حد سے بڑھ گئے تھے۔ كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوا، وہ برائیوں پر ایک دوسرے کو ٹوکتے نہیں تھے۔ ان کے ماحول میں، ان کے معاشرے میں برائیاں ہو رہی ہوتی تھی اور وہ شریک ہو رہے ہوتے تھے، تعریفیں کر رہے ہوتے تھے، بہت اچھا آدمی ماشاءاللہ، حاجی صاحب نے 7 حج کیے ہیں اور سود بھی کھاتے ہیں، تو سود سے نہیں روکا جا رہا، ان کے 7 حج کی تعریفیں ہو رہی ہیں اور 17 عمروں کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اور فلاں جگہ مسجد بنائی ہے، مدرسہ بنایا ہے۔ ارے مسجد اور مدرسہ نہیں، کوئی کعبہ بنا دے، کوئی مسجد نبوی بنا دے۔ اگر وہ سود کھاتا ہے تو اللہ کا دشمن ہے، اس سے اللہ کی لڑائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائیوں کا حکم دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور وہ بھلائیوں کا حکم کیا کریں۔ جو ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور بھلائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، صرف یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ہر زمانے کے حالات کے اعتبار سے
اس زمانے کے علماء جو باتیں کہتے ہیں، جو شکلیں بناتے ہیں، وہ اس زمانے کے اعتبار سے ہوتی ہیں، مخلصین کی جانب سے زمانے کے تقاضوں کی رعایت کی جاتی ہے، لیکن اللہ کی کتاب کبھی نہیں بدلی جا سکتی، اللہ کا حکم کبھی نہیں بدلا جا سکتا۔ پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو بٹ گئے وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور کھلی ہوئی نشانیاں آنے کے بعد بھی جنہوں نے اختلاف کیا۔ یہ امت کیسے بٹے گی؟ یہ امت اسی طرح بٹے گی، حالات بدلے تو کچھ سمجھدار لوگ کہیں گے بھائی جن حالات میں وہ فیصلہ کیا گیا تھا، جن حالات میں کوئی شکل بنائی گئی تھی، اب وہ حالات نہیں رہ گئے، اب حالات بدل گئے ہیں، اس لیے پھر سے غور کرنے کی ضرورت ہے، ان تقاضوں کو پورا کر۔ تو کچھ لوگ کہیں گے نہیں ہم کچھ نہیں جانتے، ہمارے بڑوں نے جو کہہ دیا بس وہ آخری بات ہے۔ اسی طرح ہوتے ہیں اختلافات۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو بڑھ گئے، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کھلی ہوئی نشانیاں آنے کے بعد بھی جنہوں نے اختلاف کیا، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، چاہے دنیا میں نہ آئے۔ جب اللہ چاہتے ہیں دنیا میں بھی پکڑ کر لیتے ہیں، لیکن نہ آئے چاہے دنیا میں تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کب؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے بہت روشن ہوں گے، بہت خوبصورت ہوں گے، سفید ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے، اور کچھ چہرے بالکل سیاہ ہوں گے، جن کے دلوں میں تقوی ہوگا، جن کے دلوں میں کامل ایمان ہوگا، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوگی، اور جن کے دلوں پر اللہ کی محبت کی تجلی پڑ رہی ہوگی، قیامت کے دن ان کے چہرے نہایت روشن ہوں گے، نہایت خوبصورت ہوں گے۔ اللہ مجھے، آپ کو، سب کو اس میں شامل فرمائے۔ اور جن کے دلوں میں تقوی نہیں ہوگا، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہوگی، جن کے دل اللہ سے غافل ہوں گے، اور جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ دنیا میں سب کو نہیں نظر آتا، جو صاحب کشف ہوتے ہیں اللہ چاہتے، جب چاہتے ہیں اللہ ان کو دکھا دیتے ہیں، ان کے دل نہایت سیاہ ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ سیاہی ان کے چہروں پر نظر آتی، چہرے آئینہ بن جائیں گے دلوں کا، اور بسا اوقات مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ چہرے کو دل کا آئینہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان کے بعد کفر کیا تھا؟ تمہیں تو اللہ نے ہدایت یافتہ لوگوں میں پیدا کیا تھا، ہدایت یافتہ قوم میں پیدا کیا تھا، تمہیں تو اللہ نے ایمان عطا فرمایا تھا، لیکن تم نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور بسا اوقات آدمی کوئی گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کو معمولی سمجھتا ہے، تو اس گناہ کے کرنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہو جاتا، لیکن اس کو معمولی سمجھنے کی وجہ سے اس کے دل سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس گناہ سے کوئی روکے تو اس کو وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی مخالفت کرتا ہے، اور اپنے گناہ کو معمولی سمجھتا ہے۔ اس معمولی سمجھنے کی وجہ سے چاہے زبان سے انکار نہ کرے اور زبان سے یہ نہ کہے کہ میں کافر ہوں، لیکن اس کے دل سے ایمان ختم ہو جاتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن تو حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ نے ایسے تمام لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، اور ان سے پوچھا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا تھا ایمان کے بعد؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اپنے کفر، اپنے انکار اور اپنی ناشکری کا مزہ چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، جن کے چہرے روشن ہوں گے، جن کے چہرے سفید ہوں گے، اللہ اپنے فضل سے، مہربانی سے مجھے، آپ کو، سب کو انہی میں شامل فرمائے، اور جن کے چہرے روشن ہوں گے اللہ انہی کے ساتھ ساتھ ہمیں اٹھائے۔ فرمایا ففی رحمت اللہ، ان کے کیا کہنے، ان کے لیے تو اللہ کی رحمت ہوگی، ہم فیہا خالدون، اور یہ رحمت ان کو چند دنوں کے لیے نہیں ملے گی، چند ساعتوں کے لیے نہیں ملے گی، یہ رحمت ان کو ہمیشہ ہمیش کے لیے ملے گی۔ تو ان بگڑی ہوئی قوموں کا حوالہ دے کر
جس کے حوالے کے لیے جب اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان کے جیسے مت بن جانا، تو ان کی پوری تاریخ ہے قرآن پاک میں، ان کے پورے حالات ہیں قرآن پاک میں، ان کی پوری تاریخ ہے احادیث مبارکہ میں۔ پڑھو، سنو، یا علماء سے جا کر معلوم کرو، جو واقف ہیں ان سے پوچھو کیا کیا خرابیاں آئی تھی بنی اسرائیل میں۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کے جیسے مت بن جانا، ان کے جیسے مت بڑھ جانا، اور حق کے آ جانے کے بعد ان کی طرح اختلاف مت کرنا۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، جو ہم آپ کو بالکل درست طریقے پر پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتے، اللہ تعالیٰ کسی تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتے ایسی پابندیاں لگا کر کے، اللہ تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں، ہمارا مال بھی اللہ کا ہے، ہماری جان بھی اللہ کی ہے، ہمارے گھر بھی اللہ کے ہیں، ہمارا کاروبار بھی اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اس لیے اللہ کا کہنا مانو، اپنی دنیا بچانے کے لیے یا دنیا بنانے کے لیے اللہ کی نافرمانی مت کرو۔ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کچھ اللہ کے پاس واپس جائے گا، سارے فیصلے بھی اللہ کے پاس واپس جاتے ہیں۔ اللہ جب چاہتے ہیں کسی قوم کے لیے ترقی کا فیصلہ کرتے ہیں، اللہ جب چاہتے ہیں کسی قوم کے لیے بربادی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ترقی بھی اللہ کے فیصلے سے ہوتی ہے، بربادی بھی اللہ کے فیصلے سے ہوتی ہے، سارے معاملات بھی اللہ کے پاس واپس جانے، اور انسانوں تم سب کو بھی اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ جب ہم سب کو اللہ کے پاس واپس جانا ہے اور اپنی زندگیوں کا حساب دینا ہے، تو پھر ہمیں سب سے پہلے اللہ کا کہنا ماننا چاہیے، اور اللہ کے پاس واپس جا کر کیا ہوگا اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو کامل تقوی نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کے اندر دین کی طلب پیدا فرمائے۔ تو اب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی نا اس ترتیب کے مطابق کہ یہ جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنت ہے، یہ بے طلبوں میں طلب پیدا کرنے کی محنت ہے، اور جب ان کے اندر طلب پیدا ہو جائے تو حضرت فرماتے تھے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب لوگوں کے اندر طلب پیدا ہو جائے تو پھر وہ اپنے مشائخ کے ذریعے اپنی روحانیت کو ترقی دیں، وہ ان کے ذریعے اپنی اصلاح کرائیں، اور اپنے علماء اور مفتیان کرام کے ذریعے دین سیکھیں۔ ایک عالم ایک مرتبہ مجھ سے کہنے کے کہ بھئی کمال کی بات ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ والا ہم کام کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کی تمنا پوری کر دی اور لوگ مشائخ سے جڑنے لگے اور علماء کے پاس جانے لگے، تو بعد لوگوں کو پریشانی ہونے لگی۔ خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارے بڑے جو چاہتے تھے الحمدللہ اس کے راستے کھل رہے۔ ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے، اور جو کام کرنے والے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کام کرتے ہوئے، کام نہایت غیر معمولی کام ہے، اس کا فائدہ پوری دنیا کو پہنچا ہے، اللہ کرے کہ یہ فائدہ ہمیشہ باقی رہے اور پہنچے پوری بے طلب انسانیت میں، اللہ تعالیٰ طلب پیدا کرے۔ کام کرنے والوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا تعلق مشائخ کے ساتھ رکھیں اپنی اصلاح کے لیے، اور اپنا تعلق علماء کے ساتھ رکھیں دین سیکھنے کے لیے، مسائل معلوم کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ محنت خوب کریں، اپنا وقت لگائیں، اپنا مال لگائیں، اپنی جان لگائیں۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے تاکہ بے طلب امت کے اندر طلب پیدا ہو، اور اللہ سب کو جہنم سے بچائے، سب کو اللہ جنت کے راستے پر چلے۔ اس کے لیے میرے دوستو ترتیبیں ہوتی ہیں، جو ترتیبیں ہیں وہ احباب بتلائیں گے، اس ترتیب کے مطابق قربانی کی نیت کریں اور اپنے اپنے نام پیش فرمائیں۔ ربي العلي الأعلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ پروردگار عالم ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے اللہ، پوری امت کی مدد فرمائیے اللہ، پوری امت کی مدد فرمائیے اللہ، ہمارے ظاہر و باطن کی کامل اصلاح فرمائیے اللہ، آپس کے افتخار اور افتراق اور انتشار سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ، جو کمزوریاں ہیں انہیں دور فرما دیجیے
دیجئے۔ پیارے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں سے درگزر فرمائیے، عیوب کی پردہ پوشی فرمائیے۔ اللہ نگاہوں کو پاک کر دیجئے، دلوں کو صاف کر دیجئے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے۔ اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے، ہر وقت اپنا دھیان نصیب فرمائیے، اپنی یاد نصیب فرمائیے۔ اللہ اپنی یاد کے ساتھ ساری دنیا میں اب اپنا دین لے کر چلنے پھرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے انگ انگ سے روبے روبے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے۔ اللہ زندگی میں اب تک جتنے گناہ ہوئے انہیں معاف فرما دیجئے۔ اللہ بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجئے۔ اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، اللہ پوری امت کی ہدایت کے فیصلے فرمائیے۔ اللہ ہر کچے پکے گھر میں اپنا دین پہنچا دیجئے، اپنی بات پہنچا دیجئے، اور اللہ ہم سب کو اس کے لیے ذریعے اور سبب کے طور پر قبول فرما لیجئے۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی جتنی دعائیں مانگی ہیں وہ ہمارے حق میں قبول فرما لیجئے۔ اللہ جن شرور و فتن سے پناہ مانگی ہے ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ اپنے دین کو زندہ کر دیجئے، اللہ دین کو زندہ کر دیجئے، اللہ دین کی بھی حفاظت فرمائیے، دینداروں کی بھی حفاظت فرمائیے۔ اللہ جو پہلے سے ایمان والے ہیں ان کی بھی حفاظت فرمائیے۔ اللہ جو اب تک ایمان سے محروم ہیں اللہ یہ نعمت انہیں بھی عطا فرمائیے۔ اللہ سب کو جہنم سے بچا دیجئے، سب کو جنت کے راستے پر چلا دیجئے، اور ہمیں سبب اور ذریعے کے طور پر قبول فرما لیجئے۔ ربنا اے اللہ جو جماعتیں نکلی ہیں، جو شہر میں چل رہی ہیں، جو نکلنے والی ہیں، اللہ سب کے چلنے پھرنے کو قبول فرمائیے۔ اللہ قدم قدم پر ہدایت کے فیصلے فرمائیے، مدد اور نصرت فرمائیے، دلوں میں ان کی محبت پیدا فرمائیے، دلوں کو ان کی طرف متوجہ فرمائیے، ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔